اب اللہ کی رضا، وہ تو جنت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نا کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، لیکن اب یہاں دنیا میں ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ دنیا میں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ یہاں تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ راضی ہے یا نہیں راضی، تو کیسے پتہ چلے؟ اور میں اس کی پہلی نشانی کیا ہے جو ہم نے ابھی پہلے پڑھی، پہلی نشانی کیا ہے کہ انسان کا دل نرم ہوگا، وہ سخت دل نہیں ہوگا، کہ جو سخت دل ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حقدار نہیں، نرم دل اللہ کی رحمت کے حقدار۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے اللہ کی رضا کی نشانی یہ ہوگی کہ انسان اللہ کے بندوں سے شفقت والا تعلق رکھے، محبت والا تعلق رکھے گا، ان سے نفرت نہیں کرے گا، ان کو حقیر نہیں سمجھے گا، بلکہ اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ تعلق اچھا، مضبوط، محبت والا تعلق رکھے، نفرت والا نہیں، منافقت والا نہیں، خلوص کا تعلق، اچھا تعلق۔ اور تیسری نشانی کیا ہے کہ آدمی کے دل میں نیکی کرنے کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، آدمی کا نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، آدمی کا اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو دل کرتا ہے، آدمی کا نیکیاں کرنے کو دل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں اللہ کے گھر میں نہیں آیا، فلاں نماز نہیں پڑھتا، فلاں دور ہے، وہ عبادت نہیں کرتا، بھئی اللہ کریم اس کو قبول فرمائے گا تو عبادت ہوگی، اللہ سجدے کی توفیق دے گا تو عبادت ہوگی نا۔ تو جس سے اللہ نے سجدے کی توفیق ہی چھین لی ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنا رخ انور ہی پھیر لیا ہے، وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں وہی سجدے کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اگر ہمیں سجدوں کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مالک ہم پر مہربان ہے۔ تو اس وجہ سے یہ توفیق کبھی بھی چھننی نہیں چاہیے، سجدے کرتے رہیں، اس کی بارگاہ میں جھکتے رہیں۔ بعض اوقات انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یار نماز پڑھتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، یہ باتیں ہوتی ہیں، چھوڑ دیں ان چیزوں کو۔ ہم سے کیا طلب کیا گیا ہے؟ نماز قائم کریں، سجدہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، کوشش کریں، حضور قلبی کی کوشش کریں۔ لیکن اگر نہ بھی ہو رہا ہو، نماز ترک نہیں کرنی چاہیے، نیکی ترک نہیں کرنی چاہیے، آپ کرتے رہیں کرتے رہیں، اللہ کریم اپنا کرم فرماتا رہے گا، مہربانی فرماتا رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی چند علامتیں۔ اور ایک اور علامت بزرگوں نے فرمائی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو جس کا دل اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی محبت کا حقدار ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ نے فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، میرا اس سے اعلان جنگ ہے، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اس کا مطلب ہے جس نے ولی سے محبت رکھی، ولی سے دشمنی کرنے والے کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جس نے ولی سے محبت رکھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی محبت کا حقدار ہو۔ تو اللہ والوں کے ساتھ محبت رکھنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی ایک علامت اور نشانی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کریم ہے اور مہربان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق رکھا اور ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق بخشی ہے۔